اس وقت کی خدمت ہوتی ہے جو ایک استاد کی جاتی ہے، ورنہ ایک بچے کو علم سے روشناس ایک بندہ کرا دیتا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دوسری بات تقویٰ ہے، خوف خدا۔ جب کسی کام کے اندر، خاص طور پر ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کے دل میں جب خوف خدا ہوتا ہے، جب تقویٰ موجود ہوتا ہے، تو نہ صرف استاد کی حیثیت سے بلکہ ایک اچھے ہمسائے کی حیثیت سے بھی ہم ڈرتے ہیں، یار ہم سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ ہم جب خوف خدا ہوتا ہے تو بہنوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، ہمسایوں کا حقوق بھی، ان کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں، اور اپنے سے نیچے کام کرنے والے دوستوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اور جب خوف خدا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں جا کر ان معاملات کے جوابات دینے ہیں، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، تو یقین جانیے ہمارے کام اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے انجام پائیں گے۔ تیسری چیز ہے بہترین عملی کردار۔ تو یاد رکھیے، جب ایک استاد اسکول کے گیٹ سے انٹر ہوتا ہے تو اس انٹری سے لے کر اس کے گیٹ سے نکلنے تک ایک بچہ جو ہے وہ اپنے استاد کو ایک عملی صورت کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دل میں اس کی شخصیت کو لاتا ہے، اور پھر استاد جب ایک عملی کردار اور ایک اچھا نمونہ پیش کرتا ہے تو پھر بچہ جو ہے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انما بعثت معلما، حضور نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور حدیث پڑھتے بھی ہیں، اور پھر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آنے کے بعد ہم یہ بار بار بیان بھی کرتے ہیں جی میں بھی معلم ہوں، ہم بھی پیشے پیغمبری پر ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ پیشے پیغمبری پر رہتے ہوئے کیا ہم نے بہترین نمونہ بھی پیش کیا جو حضور پیش کر کے گئے ہیں؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگلی چیز ہے تلاوت کا معمول۔ بحیثیت مسلمان ہمیں روزانہ تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، اس سے زبان کے اندر مٹھاس اور دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے ذکر اللہ اور درود۔ انسان مسلمان جب اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے دل میں روحانیت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے الفاظ اور بڑے بڑے معمے جو ہیں وہ لا ینحل معمے، وہ حل ہو جاتے ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی مشکل لگتی ہیں اور طلباء کو بار بار سمجھانے کے باوجود وہ لا ینحل ہی جاتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھے بیٹھے اور سر جھکائے اور درود پڑھ لے اور ذکر اللہ کر لے تو اس کی برکت سے نہ صرف وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں بلکہ وہ جو معافی ضمیر بیان کرنا چاہتا ہے، جو ایک مہینے سے یا ایک عرصے سے جو ہے بچوں کو نہیں سمجھا سکتا، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ چند منٹ کے اندر بچوں کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اگلی چیز ہے شکر۔ ہمارے اندر شکر کا جو وصف ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ یہ 17.5% اور 35% ملنے پر ہم رب کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم سے بہتر ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ اس معاشرے کے اندر بے روزگار پھر رہے ہیں، اور ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ہمیں معاشرے کے اندر جو ہے اچھا مقام مل گیا ہے، ہمیں ایک ماہ بعد تنخواہ مل جاتی ہے، یا ہمارے اندر کون سی ایسی جو ہے خاصیت پائی جاتی ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر ایک پڑھے لکھے فرد کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور پڑھے لکھے تو وہ بھی ہوتے ہیں جن کی جاب نہیں ہوتی، پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔